السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بہت شکریہ آپ کا، میری اسٹوری کا انتظار تھا۔ آج بھی میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی نئی اسٹوری لے کر کے آیا ہوں۔ تاریخ ہے آج 26 دسمبر اور ٹیمپریچر جو میرا خیال ہے، میں نے ویسے سچی بات ہے چیک نہیں کیا، مے بی اراؤنڈ 7 سینٹی گریڈ۔ تو کچھ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سعودی عرب کے شہر مدینہ المنورہ، مدینہ النبی کی۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے بڑے وہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ریگستان کے اندر جائیں، وہاں پر تھوڑا اپنا پیسفل ٹائم گزاریں، وہاں پر چائے وائے پئیں، جس کو لوگ کہتے ہیں قہوہ وہاں پر جا کر کے پئیں اور جناب اکیلے میں ایک ٹائم گزاریں۔ تو ویسے تو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن یہ صاحب جو تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اکیلے جائیں وہاں پر۔ تو وہ اکیلے گئے، عربی ہیں یہ، تو یہ وہاں پر اکیلے جناب گئے اور انہوں نے وہاں پر جیسے وہ ٹینٹ وینٹ ہوتا ہے گا، وہ انہوں نے اپنا ٹینٹ لگایا اور اس کے بعد جناب انہوں نے وہاں پر چائے وائے بنائی جب انہوں نے، تو انہوں نے ایک دو کپ میں چائے رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ ایک پہ وہ بنا رہے تھے چائے میرے خیال میں، اور دوسرے سے وہ پی رہے تھے، ایسے کچھ تھا، لیکن وہ 2 کپ تھے اینی وے۔ تو وہ آرام سے وہاں پر جب بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، تو جناب ان کی تھوڑی دیر بعد، ویسے میری بھی نظر نہ پڑ جائے یہاں پر، ہو سکتا ہے کوئی اسنیک نہ نکل آئے تو اسی طرح وہ بھی اکیلے، جیسے میں بھی کھڑا ہوں، تو یہاں پر وہ ایسے اکیلے وہ ریگستان میں تھے، تو ان کی نظر ایک پڑتی ہے جناب سینڈ کے اوپر، جب نظر پڑتی ہے تو وہ جیسے کہ موو ہو رہا ہے، اس میں کوئی چیز ہے جیسے کہ اس میں موو ہو رہی ہے، تو ان کو تھوڑا سا ہوا کہ بھئی کیا چیز اس میں ایسی موو ہو رہی ہے۔ تو یہ قریب جا کر کے جب دیکھا تو وہاں پر ان کو یقین نہیں آیا، اس میں ایک لڑکی کی باڈی دفن تھی، اور جو کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کا ابھی کسی نے بالکل تھوڑی دیر پہلے ہی قتل کیا ہے اور اس کی باڈی وہاں پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پولیس کو تو بتانا پڑے گا، کسی کی ماں بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ یہ صاحب گئے، انہوں نے جا کر کے پولیس کو بتایا، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن اسٹارٹ کری، پولیس نے ان سے بھی تھوڑے بہت کویشچن کرنا شروع کر دیے۔ تو پھر جب انویسٹیگیشن ان کی اسٹارٹ ہوئی، ان کو کوئی بھی وہاں پر نہیں ملا۔ تو جب وہ واپس سے سین میں آئے، جب انہوں نے سین میں انویسٹیگیشن کی تھی، تو چونکہ یہ ننگے پیر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، چپل اتار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب یہ واک کر کے گئے تو سینڈ میں آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے وہ بہت جلدی فنگر پرنٹس ایسی چیزیں سب ختم ہوتی جاتی ہیں، تو وہاں پر صرف پرنٹ جو تھے وہ ان کے قدموں کے تھے صرف، جو کہ وہاں پر پہنچے تھے جہاں پر وہ باڈی دفن تھی۔ تو اس کے بعد اور کوئی پرنٹ بھی نہیں تھے، اور جب انہیں دیکھا 2 کپ کے اندر چائے ہے، کرسی ایک ہی پڑی ہوگی میرے خیال میں، لیکن کپ 2 تھے، تو پولیس کو شک ہوا، پولیس نے ان کو ہی جناب چڑھائی شروع کر دی۔ انہوں نے بولا بھائی اب آپ جو ہے سچ بتائیں کہ جو ہے یہ کیا کہانی کیا ہے، کیونکہ اب آپ جھوٹ نہ بولیں۔ تو اس نے بولا بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا جناب، ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی کہ بیچارہ، اچھا اس شخص کی عمر جو ہے 24-25 سال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ تو ایک مصیبت میں آ گیا، چائے تو گئے تھے وہاں پر پینے سکون کے لیے، وہ چائے تو بڑی مشکل میں آ گیا، اس کا کیفین ہی ختم نہیں ہو رہا جناب۔ تو انہوں نے بولا بھائی میں کیا کروں، تو میں مصیبت میں آ گیا۔ وہ جناب اس بندے کی شادی بھی ہوئی تھی، بچوں کا مجھے نہیں پتہ، اس کی شادی ہوئی تھی، تو لوگوں نے بولا کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، سسرال والے نے بولا یہ تو بندے، اس نے تو جا کر کے لڑکی کا قتل کر دیا، پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو۔ تو جناب اس کی بیوی بھی گھر چلی گئی، اس بیچارے کے اوپر کیس ہو رہا، اور وہ جناب 2 سال تک جو ہے تقریباً اس کے بعد 2 سال کے اندر 1.5 سال تک اس کے اوپر ایسی انویسٹیگیشن چلتی رہی، کبھی انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے، کبھی ختم ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ صرف اس کے پاس ایک ہی عورت وزٹ کرنے آتی ہے، جو کہ اس کی ماں تھی۔ تو یہ آ گیا بہت تنگ، اس نے بولا کہ بھائی اب آپ کو میں سچ بتاتا ہوں، سچ یہ کہ میں نے اس لڑکی کا جو ہے کیا قتل، اور آپ مجھے سزا دیں۔ تو میں بولا پھر تم نے ایسا کیوں بولا تھا؟ اچھا واپس سے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی قتل کے اوپر، پھر سے کہ اس نے الزام جو ہے وہ اگری کر لیا ہے گا۔ تو میں بولا اچھا پھر یہ ہوا وہ ہوا۔ اس نے بولا بھائی بات سنو، میں تمہارے سے 1.5-2 سال تک منع کرتا رہا کہ میں نے نہیں کیا، تو تم مجھ سے پوچھتے رہے، اب میں تم سے بولا ہاں میں نے کیا ہے، تم واپس سے پوچھنا۔ کہنے لگا میں جو ہوں بہت تنگ آ گیا ہوں، میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ یہ شخص نوجوان تھا، سارے اس کے بال بالکل بلیک تھے، اور اس کے بال سفید ہو گئے، کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس نے بولا بھائی میں آ گیا ہوں بہت تنگ، اتنی ٹینشن سے، اسٹریس سے، آپ مجھے جب میں نے ایڈمٹ کر لیا ہے تو اب آپ مجھے سزا دیں، جو بھی ہے پھانسی کی سزا، گردن کاٹنی ہے، جو کچھ بھی جسٹ آپ اس کو کریں۔
تو انہوں نے پھر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی. انہوں نے وہ انویسٹیگیشن دوسرے آدمی کو دے دی. یہاں پر اس بندے کی قسمت کھلی تھوڑی سی. وہ دوسرا آدمی جو تھا وہ بہت چلاک تھا, انویسٹیگیٹر. اس نے انویسٹیگیشن کری, وہ انویسٹیگیشن کرتا رہا. کچھ چیزیں اس کو سمجھ میں آ رہی تھی, کچھ چیزیں اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. کچھ چیزوں سے لگ رہا تھا اس نے کیا ہے, بہت ساری چیزوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے نہیں کیا. وہ اس کے پاس گیا, اس نے کہا لو میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا, کیا تم نے اس کا قتل کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے قتل کیا ہے. کہنے لگا نہیں, تم مجھے سچ بتاؤ, جو سچ ہے وہ تم مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو پھر سولو کروں. تو اس نے پھر پوچھا واپس سے, تو اس نے بولا بھائی میں نے اس کا قتل نہیں کیا, میں نے کبھی قتل نہیں کیا, میں تو ایک اچھا آدمی ہوں, میری نوکری یہ سب کچھ تھا, تم سارے لوگوں نے میرا تباہ کر دیا ہے, اب میں مرنا چاہتا ہوں تو آپ یہی سمجھ لیں کہ میں نے قتل کیا. کہنے لگا تم نے قتل نہیں کیا نا؟ کہنے لگا نہیں میں نے قتل نہیں کیا. اس نے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کری. وہ اسی دنوں کی انویسٹیگیشن اس نے اسٹارٹ کری. اس کو ذہن میں ایک سمجھ میں آ گئی بات کہ اسی ٹائم پہ, اسی ڈیٹ پہ ایک بندہ پکڑا گیا تھا وہاں پر. جب اس بندے کی انہوں نے گاڑی کے اندر پکڑا گیا, جب اس کی چیکنگ کری تو چیکنگ کے اندر جناب اس گاڑی کے اندر سے بہت ساری ڈرگ برآمد ہوئی, اور اس میں کچھ عورت کے بھی کپڑے تھے اور اس کی کچھ آئی ڈی تھی. لیکن وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے. تو وہ سمجھے کہ یہ اس کی آئی ڈی جو ہے یہ اس کی بیوی کی ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ تو اس کی بیوی نہیں ہے. تو میں بولا پھر انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کری. تو اس نے آ کر کے جو ہے انویسٹیگیشن کری. اس بندے کو پتہ نہیں کس علاقے میں جا کے پکڑا گیا ہوگا, لیکن اس کے ذہن میں آ گیا. اس نے بولا کہ اچھا اس کی آئی ڈی کیا ہے, تو اس کو آئی ڈی پتہ چل گئی. لڑکی کی جس کا انتقال ہوا تھا, جس کو قتل کیا تھا ریگستان میں, میرے خیال میں اس کا فیس میرے خیال میں چینج ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں کہ وہ پہچان نہیں پا رہے ہوں گے. ڈینٹل آئی ڈی کا مجھے نہیں پتا کیا ان کا طریقہ ہوگا. تو بہرحال وہ کیس جو ہے سلپ تھرو ہو گیا تھا ان سے. تو اس نے جا کر کے اس سے بولا جو ڈرگ کے اس کے اندر پکڑا گیا تھا, ابھی تک اس کو سزا نہیں ہوئی تھی جو کہ ہونی چاہیے, وہ خود بھی پکڑا گیا تھا. تو اس نے اس کی آئی ڈی لی, اس نے اس کے پاس گیا, کہنے لگا یہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ لڑکی کا یہ جو ہے تم نے قتل کیوں کیا؟ تو وہ تو بہت ابھی تک تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بچ گیا ہوں, صرف مجھے کیا کہتے ہیں یہی سمجھ رہے کہ میں ڈرگ کے اس کے اندر ہوں, ڈرگ نکلی ہے. تو ان کو تو ذہن میں نہیں آیا, ان کو نہیں پتا چلا کہ بھائی ایک آدمی نے کچھ کام کیا, اس کی گاڑی میں پتہ نہیں کن کی آئی ڈی پڑی ہوتی ہے, ان کو کیا پتا کہ فلاں کا قتل ہو گیا گا. تو اس نے کہا یہ تمہارے پاس یہ عورت کا تم نے کیوں قتل کیا؟ تو اس نے وہ تو بھی ڈر گیا بہت زیادہ. اس نے کہا ہاں میں نے یہ قتل اس وجہ سے کیا ہے. تو وہ کہانی یہ تھی کہ کہنے لگا کہ میں تھا ڈرگ سپلائر, اور میں لڑکیوں کو, عورتوں کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتا تھا کہ پولیس جب دیکھتی تھی فیملی تو وہ ہماری گاڑی نہیں روکتی تھی. جب وہ گاڑی نہیں روکتی تھی ہم نکل جاتے تھے, اور میں جو ہے جناب ڈرگ سپلائی کر دیتا تھا. تو اس لڑکی سے میرے بات خراب اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اسے میری جھگڑا ہو گیا. اس نے بولا میرا کمیشن دو, اس نے بولا میرا کمیشن اتنا بنتا ہے, اس نے بولا میرا کمیشن زیادہ بنتا ہے, ان میں جھگڑا ہو گیا. تو اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. تو وہاں سے اس نے کڑی ملائی اس کے اوپر جا کر کے کہ قتل تو اس نے کیا, یہ تو بیچارہ وہاں پر چائے پینے گیا تھا, اتفاق سے اس نے وہی مقام پکڑا جہاں پر اس نے قتل کیا ہے, وہاں پر یہ بیٹھا تو جا کے خود پھنس گیا. تو جناب اس کو پھر اس نے کیس سالو کیا, اس کو اس نے بری کیا. وہاں پر سے نائف امیر تھے اس زمانے کے مدینہ کے اندر, امیر نائف ہوتے تھے, ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا میرے خیال میں. تو انہوں نے یہ کیس انویسٹیگیشن کروایا تھا. تو انہوں نے پھر یہ کرا کہ جس پولیس آفیسر نے اس زمانے میں کیس انویسٹیگیشن کیا تھا اور اس نے سارا کیس اسپوائل کر دیا, اس کو کر دیا سیک. اور اس بندے کو انہوں نے 2 سال کے جو مشقت اس نے بیچارے نے گزاری, اس کو جو ہے انہوں نے اس کا ڈیمیجز دیے. اور اللہ خیر سر کے بیچارہ جب گھر گیا جیل سے چھوٹ کر کے 2 سال کے اندر, تو اس کے سارے بال سفید ہو گئے تھے اسٹریس سے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بھی آزماتے ہیں. تو جناب یہ کہانی تھی, اتنی اچھی اینڈنگ نہیں تھی. چلیں اینڈنگ تو آگے اچھی ہو گئی, بیچاری اس کی بھی مرڈر ہو گیا. تو چلیں اینڈ آف دا ڈے کم از کم اس کو تو نہیں پکڑ کے مارا, نہیں تو یہ بھی اگر ہو جاتا مین سلوٹر کے اندر اس کو بھی کر دیتے. تو الحمدللہ ان کے امیر نے جو ہے وہاں پر انویسٹیگیشن واپس سے کروائی, اور پھر اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ بری ہو گیا, اور ساری چیزیں الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اس کے ساتھ ہی پھر میں انشاءاللہ کوئی نئی کہانی لے کر کے آؤں گا. تو مجھے اب اجازت دیں, انشاءاللہ جلد ملیں گے. اللہ حافظ.